بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم وقال فی مقام آخر وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او الى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه او كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي محترم حاضرین کرام، بزرگان دین اور نوجوان دوستوں، اللہ رب العزت نے حضرت انسان کی اس کائنات میں تخلیق فرمائی۔ اس کے بعد فرمایا کہ میں نے انسان کو تمام مخلوقات کا سردار بنا دیا۔ اس روئے زمین پر کروڑوں مخلوق بستی ہے، خطۂ ارض پر بھی، خطۂ سما میں بھی، بر میں بھی، بحر میں بھی، زمین کے اوپر بھی، زمین کے نیچے بھی، پانی میں تیرنے والی مخلوق، زمین میں رینگنے والی مخلوق، ہواؤں میں اڑنے والی مخلوق، نظر آنے والی مخلوق، نظر آنکھوں میں نہیں آنے والی مخلوق، کروڑوں مخلوق اس کائنات کے اندر ہیں جس کا نظام باری تعالیٰ چلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کروڑوں مخلوقات کا ایک سردار میں نے بنایا ہے، وہ حضرت انسان ہے۔ حضرت انسان کو میں نے اشرف المخلوقات بنا دیا۔ اس کے بعد فرمایا اگر وہ انسان عبادت کرے رب کی تو اس کی عبادت کو بھی میں نے مرکز بنا دیا، جامع بنا دیا۔ کروڑوں مخلوقات ہیں، پھر وہ رب کی عبادت کرتی ہیں، پھر حضرت انسان ہے وہ بھی رب کی عبادت کرتا ہے۔ فرمایا ان کی عبادت میں، حضرت انسان کی عبادت میں فرق رکھا گیا، برتریت رکھا گیا، اور عظمت رکھی گئی، اور شان رکھی گئی۔ علماء فرماتے ہیں کہ زمین میں رہنے یہ جتنے بھی درخت ہیں وہ حالت قیام میں ہیں، اللہ کے حضور حالت قیام میں رب کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، اور جتنے بھی چوپائے مخلوق ہے یہ حالت رکوع میں ہے، اور یہ مینڈک حالت تشہد میں ہے۔ زمین میں رینگنے والی جتنی مخلوق ہے یہ حالت سجدے میں ہے۔ فرمایا حضرت انسان چونکہ تمام مخلوقات کا سردار ہے، اللہ نے تمام مخلوقات کی عبادت کو حضرت انسان کی عبادت میں شامل کر دیا۔ فرمایا انسان جب نماز پڑھتا ہے تو قیام میں کھڑے رہتا ہے،
تو تمام مخلوقات کی عبادت کو وہ شامل کر لیتا ہے۔ جب رکوع کرتا ہے تو تمام چوپاؤں کی عبادت کو اپنے اندر شامل کر لیتا ہے۔ جب سجدہ کرتا ہے تو تمام زمین میں رینگنے والی مخلوقات کی عبادت کو وہ شامل اپنے اندر کر لیتا ہے۔ اور تمام جو حالت تشہد میں مخلوقات ہیں، جب یہ تشہد میں بیٹھتا ہے تو تمام کی عبادت کو اپنے اندر شامل کر لیتا ہے، اور اس کی عبادت کا مقام اس طرح بڑھ جاتا ہے۔ فرمایا ایک انسان ہے، گناہ گار ہے، خطا کار ہے، سیاہ کار ہے، بدکار ہے، رب کی نافرمانیوں پر اڑا ہوا ہے اور رب کی نافرمانیوں میں لگا ہوا ہے۔ وہ انسان جب اللہ سے رجوع کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے، نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، ایک حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے جب بندہ وضو کرتا ہے اور نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ نکال کر ایک سمت ڈھیر لگا دیتے ہیں۔ اب بندہ اللہ کے حضور نماز پڑھ رہا ہے، اب نماز بھی پڑھ رہا ہے تو اللہ کی طرف رجوع ہو کر پڑھ رہا ہے، حالانکہ حضرت انسان کے ساتھ ہزاروں جھمیلے لگے ہوئے ہیں، ہزاروں قسم کا ٹینشن لگا ہوا ہے، ہزاروں پریشانیاں لگی ہوئی ہیں، ہزاروں کام لگے ہوئے ہیں، سب کو چھوڑ چھاڑ کر وہ اللہ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے اور اللہ کے حضور کھڑا ہوتا ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ انسان جب نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو شیطان اس کے دل میں ہزاروں قسم کے وساوس ڈالتا ہے، ہزاروں قسم کے ٹینشنیں ڈال دیتا ہے اور ہزاروں قسم کے کام یاد دلا دیتا ہے۔ باوجود اس کے بندہ اللہ کے حضور کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے تو اللہ کو وہ نماز محبوب ہو جاتی ہے، پسند آ جاتی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں شیطان اپنا کام کرتا رہے گا، تو اپنا کام کرتا رہے۔ شیطان نماز سے دھیان بھٹکاتا رہے گا، تو دھیان جمانے کی کوشش کر۔ شیطان وساوس ڈالتا رہے گا تو رب کے حضور جمنے کی کوشش کر، اللہ تیری نماز کو مقبول بنا دیں گے۔ شیطان اپنا کام میں لگا رہے گا، تو اپنے کام میں لگا رہے۔ علماء یہ فرماتے ہیں حضرت انسان کی عبادت میں تمام مخلوقات کی عبادت کو شامل کر دیا گیا۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو اشرف بنایا، اس کے اشرف اعضاء اللہ نے اس کے سر میں رکھ دیے۔ دیکھنے کی طاقت آنکھ، قوت باصرہ اس کے سر میں رکھ دی، سوچنے کی طاقت دماغ اللہ نے اس کے سر میں رکھ دیا، سونگھنے کی طاقت ناک اللہ نے قوت شامہ اس کے سر میں رکھ دی، بولنے کی طاقت زبان قوت لسانیہ اللہ نے اس کے سر میں رکھ دی، اور سننے کی طاقت قوت سامعہ کان اللہ نے اس کے سر میں رکھ دیے۔ اور سر مالک کے در پہ رکھا ہوا ہے، ناک بھی رگڑ رہا ہے اپنی عزت اور آبرو والی، اور پیشانی بھی رگڑ رہا ہے اپنی عزت اور آبرو کو زمین پر رگڑ رہا ہے، اور کیا کہہ رہا ہے؟ سبحان ربی الاعلی، مالک مجھ سے ذلیل کوئی نہیں، تجھ سے اعلیٰ کوئی نہیں۔ اب بتائیے اللہ کو عبادت محبوب بن جاتی ہے کہ نہیں بن جاتی؟ سب سے اشرف اعضاء اللہ نے سر میں رکھ دیے اور بندے نے اس سر کو مالک پہ در پہ رکھ دیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جب بندہ نماز پڑھ کر واپس پلٹنے لگتا ہے تو فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ جس کے گناہوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے کیا واپس اس کے سر پر لاد دے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ اگرچہ یہ گناہ گار ہے، خطا کار ہے، سیاہ کار ہے، بدکار ہے، لیکن یہ میرے حضور جو ہے جھکا ہوا ہے اور پیشانی لگڑ لگڑ کر میری تعریف کر رہا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ۔ اب یہ نماز پڑھ کر اپنا فریضہ ادا کر کے میرے حکم کی تعمیل کر کے واپس جا رہا ہے، مجھے شرم آتی ہے کہ میں واپس گناہوں کا ڈھیر اس کے سر پر ڈال دوں۔ اترے ہیں تو اترے ہی رہنے دو۔ اللہ اکبر۔ نماز پڑھتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، نماز پڑھتا ہے اللہ اس کے خطاؤں کو معاف فرما دیتے ہیں،
نماز پڑھتا ہے اللہ اس کے اوپر سے پریشانیوں کے بوجھ کو ہلکا کر دیتے ہیں، نماز پڑھتا ہے اس کے دل کو اللہ صاف کر دیتے ہیں، نماز پڑھتا ہے اللہ چین سکون قرار نصیب کر دیتے ہیں۔ نماز پڑھنے والے بندوں سے آپ پوچھئے، ایک قسم کی جو ہے اطمینان، ایک قسم کا سکون انہیں حاصل ہوتا ہے۔ بے نمازیوں سے آپ پوچھئے، ایک قسم کی بے چینی دل میں جو ہے مچل رہی ہوتی ہے، ایک قسم کی کیفیت جو ہے دل میں ابھر رہی ہوتی ہے، ایک قسم کا ہیجان انہیں تڑپا رہا ہوتا ہے۔ کیوں یہ بے چینی کیوں نصیب ہے تمہیں؟ اس لیے کہ یہ بے چینی نماز چھوڑنے کی وجہ سے ہے۔ نماز کو ہم نے آج اپنے پشت پر ڈال دیا، نمازوں کو ہم نے چھوڑ دیا، نمازوں کو ہم نے ہلکا سمجھ لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالی جو ہے فرشتوں کو حکم دے گا جہنم میں ڈال دو ان بندوں کو۔ فرشتے ڈھکیل رہے ہوں گے جہنم کی طرف، تو چند لوگ انہیں پوچھیں گے کیا ہوا تمہیں جہنم میں آج کیوں تم دھکیلے جا رہے ہو؟ تو وہ کیا کہیں گے جواب میں؟ ما سلککم فی سقر۔ لوگ انہیں پوچھیں گے قرآن کہتا ہے جہنم کو کیوں ڈھکیلے جا رہے ہو؟ تو وہ لوگ جواب میں کیا کہیں گے؟ لم نک من المصلین، اس لیے کہ ہم دنیا میں نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ آج جہنم میں جانے کا سبب نماز کا چھوڑ دینا ہے۔ ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں، کتنے لوگ ہمارے معاشرے میں نماز پڑھنے والے ہیں؟ نوجوانوں کا ایک بڑا طبقہ امنڈتا ہوا نظر آتا ہے، اس میں نمازی کتنے ہیں؟ بوڑھوں کا ایک بڑا طبقہ امنڈتا ہوا نظر آتا ہے، اس میں نمازی آپ کو کتنے ملیں گے؟ نوجوان بچوں کا طبقہ ایک امڑتا ہوا نظر آتا ہے، ٹھاٹے مارتا ہوا بچوں کا طبقہ نظر آتا ہے، مجھے بتائیے اس میں نمازی بچے کتنے ملیں گے؟ اچھا جی، بے نمازی کیوں بنے؟ ریزن کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ علت کیا ہے؟ تلاش کرنے نکلیں گے تو پتہ چلے گا جی ان کے والدین بے نمازی ہیں۔ جب گھر کا ستون برابر نہ ہو، گھر کا پلر برابر نہ ہو اور گھر کی بنیاد مضبوط نہ ہو، آپ یہ توقع رکھتے ہیں، یہ امید رکھ رہے ہیں کہ گھر کی چھت 50 سال تک کھڑی ہو، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ جب گھر کا اونر، گھر کا ذمہ دار، گھر کا امیر، گھر کی باغ ڈور سنبھالنے والا یہ خود بے نمازی ہو تو اس کی اولاد نمازی کیسے ہو سکتی ہے؟ ہم شرابی بھی ہیں، کبابی بھی ہیں، جواڑی بھی ہیں، بے نمازی بھی ہیں، تمباکو گٹکا کھانے والے بھی ہیں، شراب پینے والے بھی ہیں، سگریٹ بیڑی پینے والے بھی ہیں، بے حیا بھی ہیں، نگاہوں کو بھٹکانے والے بھی ہیں، سوشل میڈیا پر بیٹھ کر گندگی اور غلاظتیں دیکھنے والے بھی ہیں، زبان سے گالی گلوچ بھی کرنے والے ہیں، بڑوں کا احترام نہیں کرنے والے بھی ہیں، چھوٹوں پر شفقت نہیں کرنے والے بھی ہیں، اور اولاد سے توقع کیا رکھ رہے ہیں؟ جی ہماری اولاد ذرا نیک ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اب بتائیے کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ ایک بالٹی کے اندر آپ گندگی ڈال رہے ہو اور اسے آپ دودھ جھلکنے کی امید رکھتے ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ حکیم الاسلام حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ مثال دے کر فرمایا کرتے تھے، کہا کہ ایک ٹینک ہے، اس کو 3-4 پائپ لگے ہوئے ہیں نل کے۔ مثال دے کر سمجھاتے تھے کہ وہ ٹینک کے اندر گندا پانی ہو تو نلوں سے دودھ نہیں جھلکتا۔ فرمایا کہ اس کے اندر دودھ ہو، ٹینک کے اندر نلوں سے جو ہے گندا پانی نہیں نکلتا، ٹینک میں گندا پانی بھر رہے ہیں، نلوں سے دودھ نکلنے کی توقع رکھتے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ فرمایا اسی طرح ہم خود بے نمازی ہیں، ہم خود گالی گلوچ کرنے والے ہیں، اولاد سے کیا توقع رکھتے ہیں کہ ہماری اولاد نرم مزاج ہو، ہماری اولاد سخی بنے، ہماری اولاد نمازی بنے، یہ کیسے ممکن ہے؟ فرمایا جو صفات تمہارے اندر ہوں گے وہ تمہاری نسل کے اندر منتقل ہوں گے، جو ماحول تم اپنے گھر کے اندر کریٹ کرو گے وہی ماحول میں اولاد ڈھلتی ہے۔
گھر کا ماحول بے نمازی بنا ہوا ہے، گھر کا ماحول ایسا ہے کہ سویرے سے لے کر شام تک ماں باپ غیبت کرتے ہیں، ایک دوسرے پر گالی گلوچ کرتے ہیں۔ بچے سے کیا امید رکھ رہے ہیں؟ جی ہمارا بچہ بہت گالیاں دیتا ہے، ذرا زبان کو کنٹرول کرنے والا ہو جائے، ہمارا بچہ ذرا نمازی ہو جائے۔ جی تم نے نماز کب پڑھی تھی؟ جی ہم نماز نہیں پڑھتے، جمعہ کو جمعہ۔ ایسے بھی حضرات ہیں، عید کو عید۔ شہر کے اندر کی میں بات کر رہا ہوں، تحقیق کے بعد یہ آپ کو بات بتا رہا ہوں۔ سٹی میں رہ کر یہ حال ہے تو بتائیے دیہات والوں کا حال کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ تو ہم پہلے اپنے آپ کو سدھاریں، اپنے آپ کو صراط مستقیم پر چلانے کی کوشش کریں۔ ایک صاحب آ کر کہنے لگے جی ہمارا بچہ ذرا بہت بے نمازی ہے، گالیاں دیتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میرا بچہ آپ کی طرح بن جائے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ میرا بچہ آپ کی طرح نمازی بن جائے، عالم بن جائے، مفتی بن جائے۔ تو ہمارے استاد محترم یہ بات ہمیں درس کے اندر بتانے لگے تو کہنے لگے، حضرت نے کہا جی میری طرح کیوں؟ آپ کی اولاد ہے، آپ کی طرح بنے۔ تو اس نے فوراً کہا حضرت میری طرح نہیں، آپ کی طرح۔ حضرت نے کہا تیری اولاد تیری طرح بنے گی، میری طرح کیوں بنے گی؟ اس نے کہا حضرت میں پرکی ایک نمبر کا، میں ڈاکو ایک نمبر کا کیڈی، میں ڈباؤ خور ایک نمبر کا، لوگوں کو ڈبا ڈبا کر یہاں تک پہنچاؤں، میرے جیسا بننا میرا اولاد؟ حضرت تمہارے جیسا بنیں گے، تیری اولاد میرے جیسا کئی کو بنے گی، اولاد تیری میری طرح بننا۔ حضرت فرمانے لگے پہلے تو اپنے آپ کو سدھار، اولاد میری طرح تو بننا چاہ رہا ہے تو اپنے آپ کو سدھار، اپنے آپ کو حضور کی طرح بنا دے، اولاد تیری طرح بنے گی۔ بچے کسے فالو کرتے ہیں؟ کس کا سیکھتے ہیں؟ کس کی طرح چال چلن چلتے ہیں؟ بتائیے ذرا۔ ماں باپ کی طرح بچے کرتے ہیں، باپ کے اندر جو صفات ہوتی ہے بچہ اسے سیکھ سیکھ کر کرتا ہے۔ اب بتائیے ہمارے اخلاق کا جائزہ لیں کہ ہمارے اخلاق کتنے گھٹیا ہیں، ہماری زبانوں کا جائزہ لیں، ایک گندے نالے سے بدتر ہماری زبانیں آج بنی ہوئی ہیں۔ بڑوں کا احترام نہیں، چھوٹوں پر شفقت نہیں، چاقو سے تیز ہماری زبانیں بنی ہوئی ہیں، تلوار سے تیز ہماری زبانیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ زبان تمہیں جنت میں بھی لے کر جائے گی، یہ زبان تمہیں جہنم میں بھی لے کر جائے گی۔ اب ہم اپنی زبانوں کا جائزہ لیں، تلوار کی طرح ہماری زبانیں چلتی ہیں۔ ایک بزرگ فرمانے لگے کہ تلوار کے لگے زخم ایک دن مٹ جائیں گے، لیکن زبانوں سے لگے زخم مرنے کے بعد بھی نہیں مٹیں گے۔ تلوار سے لگے زخم ایک دن بھر جائیں گے، زبانوں سے جو دل پر دراریں ڈالی ہے، زبانوں سے تم نے جو دلوں کو کاٹا ہے، فرمایا اس کا حساب تو اللہ کے حضور ہی ہوگا، اس کا حساب تو اس کا فیصلہ اللہ کے حضور ہی ہوگا۔ زبانوں کو کنٹرول کرنا سیکھیں، اپنی اولاد سے توقع رکھتے ہیں اپنی زبانوں کا صحیح استعمال کریں۔ اب اخلاق کا جائزہ لے لیجیے، ہمارے اخلاق کتنے بدتر ہیں، ہمارا رہنے کا سلیقہ طریقہ کتنا بے ڈھنگا ہے۔ مسلمان ہے، فالو کرنے کے لیے اللہ نے اللہ کے نبی کو بھیجا ہے، ایک زندگی دی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، میں تمہیں آزماؤں گا دنیا میں کون ہے جو میرے محبوب کو فالو کرتا ہے، کون ہے جو میرے محبوب کی زندگی کو ٹھکراتا ہے۔ جی محبوب کو مانتے ہیں لیکن محبوب کے طریقے پر عمل نہیں کرتے، محبوب کو مانتے ہیں، اللہ کے نبی کا اقرار کرتے ہیں لیکن اعمال کے ذریعے سے اقرار نہیں کرتے۔ معاملات اتنے گندے ہیں کہ لوگ ہماری مثالیں دیتے ہیں، جی معاملہ مسلمانوں کے ساتھ نہ کرو، یہ بڑے دھوکے باز ہیں۔ اخلاق اتنے گندے ہیں، لوگ پناہ مانگتے ہیں، یہ بڑا بد اخلاق شخص ہے۔ ایک بار ملاقات ہو جائے، زندگی میں دوسری مرتبہ ملاقات ہونے سے پناہ مانگتے ہیں۔ آنکھیں اتنی گندی ہیں، اللہ فرماتے ہیں واللہ اعلم خائنۃ الاعین، اللہ تمہاری آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے۔ ہم اپنا جائزہ لیں کہ ان آنکھوں سے کتنی بے حیائی کر رہے ہیں، کتنی فحش فلمیں دیکھ رہے ہیں،
سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کر اللہ فرماتے ہیں 7 لوگوں کو اللہ عرش کا سایہ دیں گے. اللہ کے رسول علیہ السلام کے ذریعے سے بیان فرما دیا. اس میں سب سے پہلا بیان فرمایا الشاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری. کتنے نوجوان ہیں جو اپنی زندگی کو اللہ کی عبادت میں گزار رہے ہیں. ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم کھڑے کہاں ہیں. جوانی کا احساس کب ہوگا؟ جب جوانی ڈھل جائے گی. جوانی تھی، آج جوان رانا ہے، خد خات مضبوط ہے، شمشاد خد ہے، بازوؤں میں زور ہے، چھاتی چوڑی ہے، سینہ کشادہ ہے. آج عبادت کرنا چاہے، ریاضت کرنا چاہے، کسی دکھی کے کام آنا چاہے، کسی بیوہ کا سہارا بننا چاہے، کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنا چاہے، قرآن پاک پڑھنا چاہے، نوافل پڑھنا چاہے، ساری رات اللہ کے حضور سجدوں میں آنسو بہانا چاہے، جتنا عبادت کرنا چاہے اللہ کے حضور کر سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جوان ہو، الفوان شباب ہے، تمہارے خواہاں تمہارا ساتھ دیں گے. جب جوانی ڈھل جائے گی، حضرت جی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اب کچھ کام نہیں آتا. اب تو اعضاء لٹک گئے ہیں، جوانی ڈھل گئی ہے، اب کچھ کام نہیں آتا. بڑھاپے میں عبادت الہی سجدے بہت بڑی بات ہے، اللہ کسی کسی کو نصیب کرتے ہیں، لیکن جوانی میں سجدوں کی توفیق کا مل جانا یہ اللہ کی عظیم ترین نعمت ہے. اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. جوان بھی ہے اور سجدے قضا بھی نہیں ہو رہے ہیں، جوان بھی ہے، اللہ کی عبادت چھوٹ بھی نہیں رہی ہے. اللہ کا لاکھوں شکر ادا کیا جائے تو کم ہے. لیکن ہمارے طبقے کے نوجوانوں کا جائزہ لیجئے، اذان ہو رہی ہے، کانوں سے آواز ٹکرا کے دوسرے کان سے نکل رہی ہے، لیکن وہ آواز جو دل میں گزرنی تھی نہیں گزر رہی ہے. راستہ بند ہو گیا ہے، دل کے راستے کا جو راستہ ہے وہ جام ہو گیا ہے. کانوں سے گزر رہی ہے، دل کے خانے میں گزرنی تھی، دوسرے کان سے باہر نکل رہی ہے. کیوں جی دل پتھر بن گئے، گناہ کرتے کرتے دل سیاہ ہو گئے. کان اللہ نے دیے، اللہ نے کہا قرآن سنو دلوں کو نرم کر دوں گا، قرآن پڑھو تمہارے گناہوں کو مٹا دوں گا، قرآن پڑھو دلوں کے داغوں کو میں دھو دوں گا. لیکن ان کانوں کا استعمال گانے سننے میں ہو رہا ہے، کانوں کا استعمال گالی گلوچ جھگڑے سننے میں ہو رہا ہے. ہم جائزہ لیں کہ ہم کھڑے کہاں ہیں، ایک ایک بدن کے اعضاء کا جائزہ لیں. اللہ فرماتے ہیں جو تم کو میں نے بدن دیا ہے اس کے ایک ایک اعضاء کا حساب لوں گا. اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں آنکھ دی ہے، دل دی ہے، کان دیے ہیں، یہ نہ سمجھنا کہ چھوڑ دوں گا. اشرف المخلوقات جو بنایا ہے، کائنات پر برتری جو دی ہے، انسان کتنا کمزور ہے. شیروں کو یہ نچا لیتا ہے، انسان ہے کتنا کمزور ہے. ہاتھیوں کو وہ بٹھا لیتا ہے، انسان ہے کتنا کمزور ہے. گھوڑوں پر وہ کنٹرول کر لیتا ہے، گھوڑوں پر سواری کر لیتا ہے، انسان ہے کتنا کمزور ہے. لوہے کو آسمان پر اڑا دیتا ہے، انسان ہے کتنا کمزور ہے. چاند پر پہنچ جاتا ہے، انسان ہے کتنا کمزور ہے. مخلوقات کی بھاشا کو سمجھنے لگتا ہے اور اس پر کنٹرول اور قبضہ جمانے لگتا ہے. اللہ فرماتے ہیں اشرف المخلوقات بنایا ہے تو یوں ہی نہیں بنایا، اس کا حساب بھی تو دینا پڑے گا. ایحسب الانسان ان یترک سدی، اے انسان تو یہ گمان کرتا ہے کہ تو آزاد ہے، چھوڑ دیا جائے گا. اللہ فرماتا ہے ایک جانور کو تو میں چھوڑ دوں گا، لیکن جسے اشرف المخلوقات بنایا ہے اسے نہیں چھوڑ سکتا. ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم کھڑے کہاں ہیں، ہماری نمازیں کتنی ادا ہو رہی ہے، کتنی قضا ہو رہی ہے. زبان کا استعمال کیسے ہو رہا ہے، کانوں کا استعمال کیسے ہو رہا ہے. آنکھ کی طاقت اللہ نے دی، آنکھ کا استعمال کیسے ہو رہا ہے. ہمارے اکابرین فرماتے ہیں ایک نابینا شخص ہے قرآن حفظ کر لے، ایک نابینا شخص ہے اللہ کی عبادت میں آنسو بہا لے، ایک نابینا شخص ہے اللہ کی عبادت میں کمال اور برتری حاصل کر لے، کوئی بات نہیں. اللہ کی نگاہ میں کوئی کمال نہیں، اس لیے کہ اس کی آنکھ نہیں. جس کی آنکھ ہو اور وہ آنکھوں کی حفاظت کرے اللہ کی نگاہ میں عظیم ترین شخص کہلاتا ہے.
ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم کھڑے کہاں ہیں، لیکن کوئی فکر نہیں، نہ دنیا کی فکر ہے نہ عقبہ کی فکر ہے۔ اسی لیے ایک مثل، ایک کہاوت مشہور ہے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ دنیا کمانے میں بھی سلو ہے، نہ دنیا حاصل کر سکے، دنیا کے چکر میں رب کو ناراض کر دیا، نہ رب کی رضا کو حاصل کر سکے، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ تو محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ نے زندگی دی ہے، اپنی زندگی کو صحیح راستے پر لانے کی فکر کریں، اپنی زندگی کو قیمتی اور آخرت کے لیے سامان بنانے کی فکر کریں۔ حضرت امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، الوقت کالسیف تقطع فهو یقطعهم، فرمایا کہ صوفیہ اللہ والوں نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھ کر مجھے دو چیزوں کا فائدہ حاصل ہوا۔ اس میں سے ایک چیز آپ نے بیان فرمائی کہ مجھے اندازہ ہوا کہ وقت کتنی عظیم ترین دولت ہے۔ فرمایا وقت تلوار کی طرح ہے، اگر تم اس کو نہیں کاٹو گے، اس کا صحیح استعمال نہیں کرو گے، اپنی زندگی میں وقت کا شیڈول نہیں بناؤ گے، تو وقت تلوار کی طرح ہے، وہ تمہیں کاٹ دے گا، وہ اپنا شیڈول تمہیں بنا لے گا، وقت کا کام کیا ہوگا، وہ تمہیں برائی میں لگا دے گا۔ اس لیے ہم اپنے اخلاق کو درست کریں، نمازوں کے پابند بنے رہیں، سب چھوٹ جائے زندگی میں نماز نہ چھوٹے، اپنی زبانوں کا صحیح استعمال کریں، اولاد کے پاس بڑوں کی صحیح تربیت کریں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، اولاد کی تربیت کرنا یہ نوافل عبادت سے بہتر ہے۔ اللہ نے اولاد دی ہے تو اس کا حساب قیامت کے دن پوچھیں گے اللہ تعالیٰ۔ صحیح تربیت کی ہوگی تو اللہ والدین کو جنت میں داخل کر دیں گے، اگر تربیت نہیں کی ہوگی، ضلالت کے گڑھوں پر انہیں ڈال دیا ہوگا، گمراہی کے راستوں پر انہیں چھوڑ دیا ہوگا، ان کی زندگی انہیں آزاد طریقے سے جینے دی ہوگی، اللہ پھر قیامت کے دن ہماری پکڑ فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور ساری امت مسلمہ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 گانہ نماز کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔